لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلے چند دن سے تاریخ پر جو بیانات چل رہے ہیں ان میں عالم اسلام میں پہلی اور دوسری صدی ہجری میں جو کوششیں اللہ تعالی کے دین کو محفوظ کرنے کی اور گمراہوں کی گمراہی کو دور کرنے کے متعلق کی گئیں ان کے بیانات گزر چکے، اور ہر دور میں جو کچھ اللہ کے یہ نیک بندے کرتے رہے اور تاریخ میں جس طرح ان کا نام اللہ ہی کی جانب سے ثبت ہوا، لکھا گیا، تحریر ہوا، بہت بڑی کاوشیں تھیں جن کے بیانات گزر چکے، اور دوسری صدی کے بعد تیسری صدی کے اواخر پہ ہم پہنچے تھے، اور ہارون الرشید نے اپنے بیٹوں مامون اور امین کے لیے جس خلافت کا طے کیا تھا انہیں اتنا اہتمام تھا اس بات کا کہ ہارون الرشید نے خلافت نامہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے امین کے لیے لکھوایا، اور اپنی مملکت کے بڑے بڑے عمائدین کو لے کر ہارون الرشید اللہ تعالی کے گھر میں حاضر ہوئے، بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا گیا اور انہوں نے اس کے اندر بیٹھ کر یہ تحریر لکھوائی اور اپنے بیٹوں کو بھی سامنے بٹھایا اور یہ وصیت کی کہ تم بھائی اس ملک کی خاطر نہیں لڑو گے، اور اپنی طرف سے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ خلافت اور حکومت جو ہے یہ امین تک پہنچے، اور خلافت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ تھی جو خلافت راشدہ کہلاتی ہے، اور وہ خلافت راشدہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور پر پہنچ کر ختم ہو گئی۔ پہلے 4 خلفاء اور ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 6 ماہ حکومت کرنے کا دور اس خلافت راشدہ میں شامل تھا، اور خلافت کی دوسری قسم جو مورخین سے زیادہ فقہا نے جس پہ بحث کی ہے اور علم کلام کی کتابوں میں جو آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ خلافت عادلہ ہے، اور خلافت عادلہ میں کہ ایسی خلافت جو واقعی مبنی بر عدل ہو اور اسلام کے صحیح اصولوں کے مطابق ہو، لیکن اس میں وہ برکات نہ آئیں جو خلافت راشدہ میں تھیں، مگر انتظامات رعایا کے اور حکومت کو چلانے کے اور جہاد اور یہ سب چیزیں جن حکومتوں میں جاری رہیں ان کو وہ کہتے تھے کہ یہ خلفائے عادلین تھے اور خلافت عادلہ جاری ہوئی۔ خلافت عادلہ میں سب سے پہلے انسان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے اور علم کلام کی کتابوں میں اور ہر جگہ یہ مل جائے گا
کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں کرتے، بلکہ خلافت عادلہ سے اس کے آغاز میں، اس کی ابتدا میں اسے بتاتے ہیں۔ اور خلفائے عادلین جو تھے، جنہوں نے اپنے زمانے میں عدل کو رائج کیا، ان میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، بلکہ ان کی خلافت کو تو بعض حضرات نے خلافت راشدہ کے مساوی گنا اور کہا کہ جو کچھ خلافت راشدہ کی برکات تھیں ایک مرتبہ پھر لوٹ آئیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت میں، اور پھر اس کے بعد جو اچھی حکمران اور حکومتیں رہی ہیں یہ سب خلافت عادلہ تھی، یہاں تک کہ ایسے لوگ ملیں گے جن کا علمی پایہ مسلم تھا اور ان کی علمیت میں تاریخ پر، مذہب پر ان کی نگاہ جو تھی اس کا کسی نے انکار نہیں کیا، اور انہوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کو بھی خلافت عادلہ میں شمار کیا۔ طنطاوی بالکل ابھی کچھ عرصہ ہی پہلے گزرے ہیں، اور مصر میں بڑا مقام تھا ان کا، اور انہوں نے بہت اچھی چیزیں بھی لکھی ہیں، اگرچہ بعض چیزوں سے اہل علم کو اختلاف ہے، لیکن تاریخ کا تجزیہ جب انہوں نے کیا تو سلطان اورنگزیب کی حکومت کو انہوں نے کہا کہ یہ خلافت عادلہ تھی۔ اور تیسری قسم خلافت کی ایسے ہے جیسے رسماً امیر المومنین کہا جاتا تھا، اور حقیقت میں وہ امیر المومنین اس طرح کے نہیں تھے جیسے کہ پہلے دونوں قسموں کے خلفاء تھے۔ اس بات کی تشریح اس لیے عرض کی ہے کہ ہارون الرشید نے وہ جو خلافت کا مسئلہ تھا اپنے بیٹے امین کے لیے جب لکھا تو انہوں نے اسے خلافت ہی قرار دیا۔ ایک آدمی کا اس میں استثناء ہے، اور وہ یزید کا، کہ اس نے جو کچھ مظالم کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ اور اہل مدینہ کے ساتھ، اس سے بھی بڑھ کر اسی وجہ سے کئی ایک فقہا اس کے کفر کے قائل تھے، یہاں تک کہ کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ کہہ دیا کہ امیر المومنین یزید بن معاویہ، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 20 درے اسے لگوائے، اور کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ظلم مچ گیا ہے کہ یزید بھی امیر المومنین تھا۔ حنفیوں میں بڑے بڑے لوگ، جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات، جو ایک واسطے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ تو یزید کے کفر کے قائل تھے، اور باقی اس کے بعد یہ اموی جو آئے ہیں، اور پھر امویوں کے بعد جیسے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ عباسی جو آئے ہیں تو انہیں امیر المومنین لکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلافت راشدہ تو درکنار، ان کی حکومتیں کوئی خلافت عادلہ بھی تھی، یہ ضروری نہیں ہے، بس وہ ایک لقب تھا جو چلتا رہا، اور امین کے لیے سارے بندوبست ہو جانے اور بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھ کے قسمیں قرار سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کو یہی منظور تھا کہ خلافت مامون الرشید کو ملے، اور مامون الرشید نے جو کچھ بھی اپنی خلافت میں کیا، کل اس کا ایک حصہ گزر گیا، اور تیسری صدی کا اختتام جب ہو رہا تھا
تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو قربانیوں کا کل ذکر تھا کہ انہوں نے معتزلہ کے مقابلے میں ٹکر لی اور معتزلہ کو شکست تک پہ مجبور کر دیا، تو اب جب مامون الرشید کے بعد کے خلفاء آئے، معتصم باللہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد واسق آیا، اور واسق کے بعد جب متوکل کا دور آیا ہے تو یہ دور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری دور تھا۔ اور متوکل نے ملک میں یہ قانون نافذ کر دیا کہ کوئی بھی آدمی عقیدے کے بارے میں معتزلہ کے ساتھ اور معتزلہ کسی غیر کے ساتھ نہیں جھگڑیں گے، لیکن دوسری طرف حکمرانوں میں اور جو ایڈمنسٹریشن تھی سنبھالنے کے لیے اس میں معتزلہ کا بڑا غلبہ تھا اور بڑا عروج تھا، اور محدثین میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اس درجے کا فلسفے کو پڑھا ہوا ہوتا جتنا فلسفہ اور جتنی عقلیت غالب تھی معتزلہ میں۔ ہر بات کو عقل سے ثابت کرنا، ہر بات کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا، اور ہر ایک شریعت کے عقیدے کے لیے عقل سے دلیل کو طلب کرنا، یہ ان کا خاصہ تھا۔ اور محدثین اور ان سے بھی پہلے ان کے اسلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس قسم کے گفتگو اور بحث اور ان طریقوں سے ناآشنا تھے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو بالکل آغاز میں ایک چیز آپ سے عرض کی تھی کہ اس امت کی خصوصیت رہی ہے کہ جو بھی فتنہ آتا رہا اس کے مناسب حال لوگ اللہ پیدا فرماتے رہے، اور تیسری صدی کی نصف کے بعد اب ایک شخصیت کی اور کچھ لوگوں کی ضرورت تھی جو معتزلہ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے، کیونکہ سرکاری سرپرستی اب ہٹ گئی، اور محدثین میں یہ دمخم نہیں تھا کیونکہ انہوں نے فلسفہ اس نقطۂ نگاہ سے پڑھا ہی نہیں تھا، بلکہ فلسفے پہ ان کا گزر ہی نہیں تھا۔ اور اللہ تعالی نے 3 شخصیات اس دور میں پیدا کی، اور ان تینوں کا اثر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بظاہر اس تیسری صدی کے آخر پر اور چوتھی صدی میں غلغلہ مچا ہوا تھا، اور ڈنکے کی چوٹ لوگ انہی کا نام لیتے تھے، اور لوگوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ جن ہستیوں نے ان چیزوں کو بڑے قریب سے پڑھا اور دیکھا ہے وہ یہی ہیں۔ پہلی ہستی امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور دوسرے بڑے آدمی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور تیسری شخصیت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور اب تک بھی اور قیامت تک ان تینوں آدمیوں کا اثر مسلمانوں کے عقیدے پر، تاریخ پر تھا اور رہے گا۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ 260 ہجری میں پیدا ہوئے، اور انتقال ہوا ہے ان کا 324 ہجری میں، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا ہے 331 میں، اور ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے آخر پر انتقال ہوا 333 میں، اور ان تینوں شخصیات نے اس وقت عالم اسلام میں بہت بڑا انقلاب برپا کیا، اور ان کا وہ انقلاب حکومت کا مرہون منت نہیں تھا۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تھے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں تھے،
اور یہ تیسری شخصیت ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی اس سارے ہنگامے سے دور اور بالکل الگ تھلگ وہ ماوراء النہر کے علاقے میں تھے، اور سب سے زیادہ مؤثر شخصیات ان میں جو اب تک پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں وہ امام طحاوی اور ابو منصور ماتریدی رہے، لیکن اس زمانے میں معتزلہ کی کاٹ کرنے والے اور انہیں جڑ سے اکھیڑ کر جنہوں نے پھینک دیا وہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ تھے۔ حدیث کی کتابوں میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آتا ہے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے تھے یمن سے، اور ان اشعریوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نوع کا تعلق تھا۔ ہوا یہ کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے ملنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی گھر میں وہ تشریف لائے، اور جن سے بھی بات کرنی تھی اس خاتون نے کہا کہ میرے پاس اسماء بیٹھی ہوئی ہیں، پردہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون اسماء؟ تو انہوں نے کہا اسماء بنت عمیس۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا وہی حبشہ جنہوں نے ہجرت کی تھی، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں وہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزاح میں یا ذرا سا انہیں چھیڑنے کے لیے فرمایا کہ ان حبشہ والوں کی ہجرت کیا تھی، ہجرت تو ہم لوگوں کی تھی۔ تو یہ جب بات سنی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے تو انہوں نے بڑا برا منایا اور نے کہا عمر اللہ کی قسم اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے کہ ہجرت ہماری زیادہ اچھی تھی یا تم لوگوں کی ہجرت اچھی تھی، اور ناراض ہوئی اور کہنے لگی تمہاری ہجرت کون سی زیادہ تھی، تمہارے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کو مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا ان کے پاس حاضر ہوتا تھا، تعلیم ان کے پاس جا کے حاصل کر لیتا تھا، تمہارے بھوکوں کو یہاں کھانا مل جاتا تھا۔ ہجرت تو ہم لوگوں کی تھی جو حبشہ گئے اور مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو کوئی آدمی نہیں ملتا تھا، اور کھانا اس کے لیے بھی دشواری تھی۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول اشعریوں کی ہجرت اور ہم لوگوں کی ہجرت جو حبشہ والے تھے، کیونکہ اشعریوں نے بھی حبشہ ہجرت کی تھی، یہ اشعری اصل میں یمن کے تھے، اور یمن میں جو بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں اشعری بھی تھے اور زبیدی بھی تھے۔ یہ زبیدی اب بھی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، حیدرآباد میں ان کے خاندان ہیں۔ یہ جو زبیدی کہلاتے ہیں یہ سب وہی ہیں جو یمن سے آئے تھے، اور ان میں تاج العروس کے مصنف ہیں زبیدی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی وہیں کے تھے، اور اس آدمی کا اتنا شہرہ ہے تاج العروس کی وجہ سے، سب چیزوں کی وجہ سے، لیکن حدیث میں وہ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ علم جس چیز کا نام ہے اور نظر جس چیز کا نام ہے، ہم خوف بالکل بغیر خوف کے، بغیر کسی تردید کے خوف کے مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اب تک جتنا بر صغیر میں ہے دنیا میں کہیں نہیں۔ عربوں میں اور بر صغیر کے علاوہ باقی ممالک میں نام ہو چاہے جتنا بھی مرضی، لیکن حقیقی علم جس چیز کا نام ہے جتنا اب تک بر صغیر میں ہے اس کی تو دنیا کو بھی ہوا نہیں لگی۔ تو اشعری یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کے کچھ تو کشتیوں پہ بیٹھ کے حبشہ چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسماء رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ عمر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی ہجرت کیا ہے اور ہماری ہجرت کیا ہے، آپ اس کا فیصلہ کر دیں۔ تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشہ والو تم تو مجھے ان کی نسبت زیادہ قریب ہو، اور حبشہ والو تمہاری ہجرت تو دوہری ہجرت تھی اور وہ حقیقتاً بہت بڑے مقام کی ہجرت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ عنہا سے یہ تعریف کی اور اشریوں کی تعریف کی تو یہ ان کے لیے اتنی خوشی کی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی یمن والے کشتیوں میں بھر بھر کے آتے تھے اور یہ حدیث سنتے تھے اور کہتے تھے کہ اسماء وہ حدیث بتا دیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زیادہ مکرم کیا ہے، ہماری زیادہ تعریف کی ہے بنسبت ان کے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے ابو بردہ، اور ان کے بیٹے تھے بلال، اور ان کے بیٹے تھے اسماعیل، اور اسماعیل کے بیٹے تھے یہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی آپ سے تذکرہ کیا کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ 260 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت جو ہوئی ہے، تعلیم جو ہوئی ہے، وہ معتزلہ کے گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد اسماعیل کا ہو گیا انتقال اور ان کی والدہ کی شادی ہو گئی ابو علی جبائی سے، اور ابو علی جبائی معتزلہ کا امام تھا، اور وہ آدمی اس میں ایک بس کمی تھی کہ وہ بحث مباحثہ نہیں کر سکتا تھا، کامیاب مدرس تھا اور اپنے مسلک کے دفاع کے لیے سب سے اچھا لکھنے والا شمار کیا جاتا تھا، اور محدثین اس کے مقابلے میں کم درجے کے محسوس ہوتے تھے، اور اس آدمی میں بس یہ ایک کمی تھی، اور یہ کمی اس کی پوری ہو گئی جب ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے ملے جو اس کے سوتیلے بیٹے ہوئے نا۔ اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے انہیں بہت زبردست قوت بیان دی تھی، اور دلائل کو بالکل منطقی انداز سے جب یہ کسی کو بتاتے تھے تو سننے والا کہتا تھا کہ معتزلہ کا مسلک بالکل برحق ہے، لیکن جو ذہانت اللہ نے دی تھی وہ ٹکی نہیں، اور ایک عرصے تک مناظرہ کرنے کے بعد ان کے مناظروں کا حال یہ ہو گیا تھا کہ محدثین بغداد میں دعا مانگتے تھے کہ خدا بندہ اس سے جان چھٹے، اسے ہدایت دے، اس لڑکے نے سب کا ناطقہ بند کر رکھا۔ رمضان آ گیا اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے جبکہ ان کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی تو اعتکاف میں مسجد میں گئے اور پورا عشرہ رمضان کا پہلا انہوں نے اعتکاف کیا، اور وہ خود کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معتزلہ کا ایک مسئلہ پیش کیا تاکہ بحث ہو۔ وہ جس نہج پہ زندگی گزری تھی نا اسی نہج کو خواب میں بھی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائیں، اور میں ساری بحث جو میری تھی میں نے کر کے چپ ہو گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ ارشاد فرمائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس خاموش مجھے دیکھتے رہے اور میری آنکھ کھل گئی۔ کہتے تھے مجھے بڑا خیال ہوا کہ میرے دادا پردادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اب تک ہم میں وہ نسبت ہے، اور میں اسلام کا کتنا زبردست داعی ہوں، اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے لیے کام کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کے خاموشی کیوں اختیار کی؟ دوسرا عشرہ آیا اور کہتے تھے میں نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کی نیت کر لی، اور ٹھیک یہی خواب مجھے دوسرے عشرے میں آیا، اور پھر تیسرے عشرے میں جب یہ آیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کچھ کہتے نہیں، مجھ سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ کے ہاں تیری ہدایت کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ابو الحسن میں تمہارے عقیدے کی ایک ایک چیز بتاتا کہ کہاں پہ تم غلطی کھا رہے ہو، اور تار پود اس کے بکھیر کے رکھتے تھے۔ کہتے تھے جب میں اٹھا تو ڈر اور خوف سے پسینہ طاری تھا مجھ پہ کہ
کیا میرا عقیدہ گمراہی پہ مشتمل ہے؟ اور 16 دن تک وہ گھر سے نہیں نکلے. اور اس کے بعد جو جمعہ آیا تو ابو علی جبائی، جس سے انہوں نے سارا کچھ پڑھا اور معتزلہ کی ساری چیزیں سیکھی تھیں، اور معتزلہ کا سب سے بڑا گھر جو سمجھا جاتا تھا، اور ابو الحسن اشعری جو امام سمجھے جاتے تھے اور بڑا ناز تھا معتزلہ کو ان پر، وہ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، ممبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا لوگوں تم میں سے جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے کہ میں ابو الحسن ہوں، اور جو نہیں جانتا وہ اچھی طرح سن لے کہ میں ابو الحسن ہوں اور میں اپنے دور میں معتزلہ کا امام ہوں اور میں ان کے عقیدے کا زبردست دفاع کرنے والا تھا، اور یہ سب چیزیں تھیں. اور میں آج سے اعلان کرتا ہوں کہ میں نے غور کیا اس پہ، اللہ سے استخارہ کیا اور ہدایت کی توفیق مانگی، اور اب مجھ پہ واضح ہو گیا ہے کہ محدثین سچے ہیں اور معتزلہ جھوٹے ہیں، اور میں اس مذہب کو ایسے ہی اپنے آپ سے اتار کے پھینکتا ہوں جیسے یہ اپنا جبہ اتار کے یوں پھینک رہا ہوں. اہل سنت والجماعت اور محدثین کا بڑا حلقہ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، تار تار انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور خوشی کے مارے لوگ دیوانے ہو گئے کہ اتنا بڑا آدمی، اللہ نے اسے ہدایت دے دی، اور اللہ تعالی نے اس انسان کے ساتھ کرم کا معاملہ کیا. بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر آدمی میں صلاحیتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ صلاحیتیں اس کا مصرف ہوتا ہے کہ خیر میں لگے یا شر میں لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جو تم میں سے کفر کے زمانے میں اچھے تھے وہی اسلام لا کے اچھے ہوں گے اذا فقہوا، جب اللہ کے دین کو سمجھ لیں گے. اسی لیے آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں یہ رہا ہے کہ جو آدمی کفر میں جتنا بڑا دشمن تھا اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صلاحیتوں کو اسلام کے لیے استعمال کیا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور جب اسلام لائے ہیں تو وہی چیز تھی، صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہو گیا اور پہلے غلط استعمال تھا. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک موقع پر طعنہ دیا. یہ طعنہ اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ دوسرا انسان اس کے جذبات مشتعلوں بھڑکیں. بڑے دانا لوگ تھے جنہیں اپنی زبان پہ کنٹرول اور عبور تھا، ایسے ہی نہیں کسی کو طعنہ دے دیتے تھے. یادگار غالب ایک کتاب ہے، حالی نے لکھی ہے، آپ نے تو پڑھی ہوگی. ایک بات ایسے ہی اس کی یاد آ گئی. حالی نے لکھا ہے کہ غالب کو آخری زمانے میں جو خط ملتے تھے اس میں گالیاں بہت لکھتے تھے لوگ، انہیں بہت گالیاں دیتے تھے لوگ دلی میں. تو ایک دن کھانے کے لیے بیٹھے اور ڈاک آئی تو میں ان کے خط پڑھتا تھا، بالکل آخری زمانہ تھا، تو میں نے خط کیا کیا، ایسے پھینک دیا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ پڑھو. میں نے کہا چھوڑیے اس کو. تو انہوں نے کہا نہیں پڑھو اسے ضرور. میں نے کہا اس سے گالیاں لکھی ہیں، کیا پڑھنا ہے اس کا؟ تو کہنے لگے نہیں پڑھ کے سناؤ، ممکن ہے کوئی بات ایسی ہو. تو میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو پہلی گالی اس نے ماں کی لکھی تھی. تو انہوں نے کہا دفع کرو اسے، چھوڑو. تو میں نے کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا. کہنے لگے ارے دیکھو گالی تو اس لیے دیتے ہیں کہ اگلے کو غصہ آئے، چڑے. تو اس بے وقوف کو گالی دینے کا بھی طریقہ نہیں آیا، اس کے خط کو کیا پڑھنا. ہمیشہ ماں کی گالی بچے کو دیتے ہیں کیونکہ بچے کو ماں سے محبت ہوتی ہے، فوراً اچھل پڑتا ہے. اور جوان ہو تو بہن کی گالی دیتے ہیں، اور شادی ہو جائے تو بیوی کی گالی دیتے ہیں.
اور بوڑھا ہو تو بیٹی کی گالی دو تاکہ غیرت آئے. مجھے اس عمر میں ماں کی گالی دیتا ہے, اس کو تو گالی دینا بھی نہیں آتی, چھوڑو اس کے خط کو. اس لیے تانا جو ہوتا ہے, یہ بڑے لوگ جب ایسی بات کرتے تھے تو وہ اس لیے کہ دوسرے کے اندر جو چیز ہے وہ ابھرے, اور یہ بڑی خوبی کی بات تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین ان لوگوں سے لڑتے ہیں جو کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, عقیدہ سارا صحیح ہے, صرف زکوٰۃ ہی تو نہیں دیتے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا جبار فی الجاہلیہ, جہالت کے دور میں اتنا سخت, وخوار فی الاسلام, اور اسلام لا کے اتنے نرم ہو گئے ہو. یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آ رہے تھے, اور اب اسلام قبول کیا ہے تو جن کے خلاف جہاد کرنا ہے ان کی بھی کہتے ہو کہ نہ کرو, صرف زکوٰۃ ہی ہے بس چھوڑ دو. اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو تاریخی جملہ کہا, قیامت تک اس جملے کا اثر باقی ہے. انہوں نے کہا عمر اقطع الدین وانا حی, اللہ کا دین میری جیت ہی برباد ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. میرے بعد جو ہونا ہے ہو, ابوبکر زندہ ہو اور خدا کا دین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, کاٹ دیں لوگ اسے, میں یہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے جب میں اسلام کے لیے گیا قبولیت کے لیے تو مجھے پکڑ کے جھنجھوڑا, کھڑے ہو گئے اور مجھ سے کہا عمر ابھی بھی یہ صحیح بات کو قبول کرنے کا وقت نہیں آیا. میں نے کہا اللہ کے رسول اب آ گیا. ساری حیات طیبہ میں یہ رہا ہے, شریر سے شریر آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ نے اس کی شرارت پر, برائی پر نظر نہیں کی, یہ دیکھا اس آدمی میں صلاحیت کیا ہے اور اس کو اس کام پہ لگا دیا کہ یہ کام کرو. ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے, بڑی طویل روایت ہے اس کو کیا بیان کریں. ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آذان دی ادھر پہاڑ کی اس طرف تو ہم اس طرف تھے سارے لڑکے, اور ہمیں بڑی ہنسی آئی کہ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں, اور مجھے دوستوں نے کہا تم بھی آذان دو, تو میں نے بھی آذان دینی شروع کر دی. اور تھوڑی دیر میں فوج آ گئی مسلمانوں کی اور گرفتار کر کے لے گئے ہم سب کو, اور ہم 9 یا 10 لڑکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کون ایسے مذاق کر رہا تھا, تو میری طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ, تو آپ نے مجھے بٹھا لیا, باقی سب کو بھیج دیا. اور اس حدیث کے آخر پہ آتا ہے مجھ سے کہا کہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے اور بہت اونچی آواز ہے, تم میرے ساتھ چلو, میں تمہیں بیت اللہ کا مؤذن مقرر کرتا. اور مکہ مکرمہ لے گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا, اور بیت اللہ میں آدھی صدی تک 40 برس تک حضرت ابو معذورہ رضی اللہ عنہ ہی آذان دیتے رہے. یہ نہیں کہا کہ دین کا مذاق اڑایا لہذا اسے مار دو, یہ کرو نہیں. اس کی جو اچھی صلاحیت تھی اس میں نظر کی کہ اس لڑکے سے یہ کام لیا جا سکتا ہے, کیوں اسلام کے دشمنوں میں اضافہ کریں. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم 3 دوست نکلے حدیبیہ کے بعد, عمر بن العاص اور اپنا کہتے تھے کہ ہم 3 دوست تھے, ہم جب گئے مدینہ منورہ میں تو میرے بھائی ولید ابن ولید تو مسلمان ہو چکے تھے, اور میری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جاؤں, عہد میں کیا کیا ہے, حدیبیہ کے معاہدے سے پہلے میں کیا کیا کچھ کرتا رہا ہوں, اب ہوگا کیا. تو میرے بھائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے خالد آیا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالد آیا ہوا ہے تو اسے لے کے آؤ, اس جیسا عقل مند آدمی اب تک اس دین سے پرے رہے, یہ میرا بات میری سمجھ میں نہیں آتی. اور خالد کہتے تھے میں جب پہنچا ہوں تو میری ساری دشمنی جو چیزیں میں نے کی ہوئی تھی میرے ذہن میں تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی تو نہیں کہا, مجھے گلے لگایا اور میرا ماتھا سر چوما اور مجھ سے کہا خالد تم جیسا عقل مند آدمی اور اسلام سے دور رہے, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ اسلام قبول کروں. ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ میں
اللہ نے جو صلاحیت رکھی تھی وہ تھی اس درجے کی کہ انہوں نے جو جبہ اتار کے پھینکا تو خوشی سے لوگ پاگل ہو گئے کہ اتنا بڑا وکیل اب مل گیا ہے، ایسا آدمی مل گیا ہے جو کام کی بات کرتا ہے۔ اور انہوں نے تمام حکمرانوں کے پاس جانا شروع کیا، بغداد اور قرب و جوار میں جتنے معتزلی تھے وہ ان کے پاس جاتے تھے اور جا کے ان سے بات کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ یہ سحر ٹوٹنا شروع ہوا، اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ مرتب کیا، اور انہوں نے بتایا کہ کیا چیزیں درست ہیں اور کیا چیزیں نادرست۔ معتزلہ جتنے عقل کے داعی تھے اس کی اگر آپ نے جھلک دیکھنی ہو تو یہ جو یہاں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے اس میں بھی ہے۔ کانٹ کو اگر آپ نے پڑھا ہو، بڑا مشہور فلسفی ہے، اس نے عقل کی کاٹ کی ہے، اور اللہ ہی کا احسان ہے کہ کانٹ سے پہلے کہیں پہلے اگر آپ دو آدمیوں کو ملا کر کبھی پڑھیں، ایک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو اور ایک اس کانٹ کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی 200 برس پہلے اس فلسفے پر جب بحث کی تو انہوں نے بتایا کہ عقل دنیا میں خالص ہے ہی نہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر عقل ماحول سے متاثر ہوتی ہے، اور جس ماحول سے متاثر ہوتی ہے اس کے مطابق نتائج نکالا کرتی ہے، خالص عقل کا وجود دنیا میں کہاں ہے۔ یہ بات کانٹ نے بھی لکھی۔ افسوس یہ ہے کہ وہ اس قوم میں پیدا ہوا جس قوم نے اسے پڑھا اور قبول کیا، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس قوم میں پیدا ہوئے جس نے کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں شاید ہوگا کہ مکتوبات میں یہ چیز بھی مل سکتی۔ بدقسمتی رہی ہندوستان کی کہ ایک سے ایک بڑا آدمی اس وقت بھی پیدا ہوا، اب بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی زبانوں کو کان نہیں ملتے، اور ان کے فکر کی بلندی کے لیے ان کے ہم پلہ لوگ نہیں ملتے۔ یہ جتنی بڑی شخصیات مسلمانوں میں پیدا ہوتی رہی ہیں اور اب تک ہو رہی ہیں، یہ قیامت کے دن بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہوگا۔ اللہ ایک ایک کو کھڑا کر کے بتائے گا کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں تم لوگوں کو، مسلمانوں کو میں نے دی تھی، اور تم ایسی نالائق قوم تھے کہ ان میں سے ایک کی بھی قدر نہیں کی۔ تو انسان اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ خدایا ہماری زندگی میں تو کوئی آیا ہی نہیں، ہم کہاں سے ہدایت حاصل کرتے۔ یہ حجتیں پوری ہو جائیں گی قیامت۔ معتزلہ کے ہاں عقل کا اتنا غلبہ تھا کہ قبر کے عذاب کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا قبر میں کیسے عذاب ہو سکتا ہے، ہر چیز۔ اور اس کے بالکل برعکس محدثین جو تھے انہوں نے سرے سے عقل کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کا عقل سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے بیچ میں ایک راہ دی، اور انہوں نے کہا عقل سے بھی بہت سی چیزیں ثابت ہوتی ہیں اور شریعت سے بھی بہت سی چیزیں ثابت ہوتی ہیں، مگر جہاں عقل اور شریعت آپس میں ٹکرائے گی ہم شریعت کو ترجیح دیں گے، عقل کو پیچھے کر دیں گے۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال تھا۔ انہوں نے پھر کتابیں عقیدے پہ لکھی، کتاب الابانہ لکھی، مقالات الاسلامیین لکھی۔ اب تک ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، اور معتزلہ پر یہ اتنی کاری ضرب لگی کہ اس کے بعد جو ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد پیدا ہوئے ہیں، بالکل آپ پوری 5ویں صدی دیکھ لیں، 5ویں صدی کے آخر پر جا کر پھر فلاسفہ کا عروج شامل ہوا، اور 6ٹھی صدی کے آغاز میں پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، اور اگر غزالی کے بعد یہ اسپین سے ابن رشد نہ آتے تو غزالی نے تو بالکل ان فلسفیوں کو ذبح کر دیا تھا۔ تحافت الفلاسفہ جو انہوں نے لکھی تھی غزالی نے، کوئی فلسفی اس کا جواب نہیں لکھ سکتا تھا، اور اگر ابن رشد نہ آتے تھے، وہ بھی مسلمان اور ابن رشد بڑے پائے کے آدمی تھے،
اسپین میں انہوں نے غزالی کا رد لکھا اور تحافت الصحافہ لکھ دی تو کوئی 90 برس 100 برس کے لیے فلسفیوں کو جان مل گئی، وگرنہ کوئی آدمی فلسفے کو نہیں بچا سکتا تھا۔ اور اللہ کا شکر ہے پھر 7ویں صدی میں تو آگے چل کے 7ویں کے آخر پہ ابن تیمیہ آ گئے، ابن قیم آ گئے، ابن کثیر آ گئے، ابن عبدالہادی آ گئے، ابن رجب حنبلی آ گئے، اور یہ ماردینی آ گئے۔ ان سب نے شریعت کے غلبے کے لیے کام کیا، اور عالم اسلام میں جو طوفان اٹھا ہوا تھا ایک، اور مسلمانوں کے عقیدے کو جو نقصان پہنچ سکتا تھا، ان لوگوں نے جا کر بند باندھا۔ بڑے اللہ کے اچھے بندے تھے، بڑے احسانات ہیں ان کے امت پہ، اور بہت بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے، وگرنہ امت کا عقیدہ کچھ کا کچھ ہو جاتا۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کو مرتب فرمایا۔ دوسری بڑی شخصیت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں تھے اور خالص حنفی تھے، اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شافعی تھے، اس لیے شافعی فقہا نے وہی عقیدے کو لے لیا، اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پہ تنقید بھی اتنی زبردست کی گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ وہی زبان بولتے تھے جو معتزلہ کی زبان تھی۔ تو محدثین میں ایسے لوگ بھی تھے جو فلسفے کے نام سے بھی انہیں نفرت تھی، اور وہ کہتے تھے بالکل اس کا نام ہی نہ لو، اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب تک ہم فلسفے کے ذریعے فلسفے کا رد نہیں کریں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ اس کی ہلکی سی مثال اور جھلک دیکھنی ہو تو ہندوستان میں اکابرین تو نہیں، بڑے لوگ تو نہیں، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن بعض کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے خبردار جو انگلش کا ایک لفظ بھی تمہاری زبان پہ آیا وگرنہ کرسچان ہو جاؤ گے، اور جو صحیح معنی میں تھے وہ کہتے تھے پڑھو انگلش کو، اگر یہ نہیں پڑھو گے تو ان کا رد پھر کیسے ہوگا، ان کی زبان سمجھنی ضروری۔ یہ مستقل ایک موضوع ہے، اس پہ بات نہیں کرتے۔ ایک واقعہ آپ کو سنائیں۔ یہ علماء کا روشن دماغ تھا، یہ علماء کی نظر تھی کہ آج سے 100 سال بعد کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے یہ بندے بظاہر چپ رہتے تھے، پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتے تھے، لیکن ان کی فکر کا عروج اور بلندی کہیں آگے کی باتیں تھیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہاں محمود حسن کے جب حج کے لیے گئے تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے بانی تھے دیوبند کے، ساتھ تھے۔ یہ سارا واقعہ اگر دیکھنا ہو تو مولانا مناظر احسن گیلانی نے ایک کتاب لکھی ہے سوانح قاسمی، اس میں یہ سارا واقعہ لکھا۔ تو حضرت نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو جو جہاز کا کپتان تھا وہ اٹالین تھا، وہ دیکھ دیکھ کے متاثر ہوتا رہا، اور اس نے پھر پوچھا کہ یہ تمہارے پادری؟ تو اسے ہم نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا اسلام کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اور ان سے پوچھو یہ جواب دیں گے۔ خیر مختصر یہ کہ مجلس لگی، اور اس انگریز اٹالین کپتان نے چیزیں پوچھنا شروع کی، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اسے جواب دیتے رہے۔ درمیان میں جو ٹرانسلیشن کے لیے تھا اس کو زیادہ انگلش آتی نہیں تھی، تو جب پلٹا کے یہ سوال پوچھتا تھا تو حضرت نے آخر پہ فرمایا تنگ آ کے کہ بھائی میں نے اسی کے سوالوں کا یہ جواب دیا ہے، اور تم نے اگر ترجمہ میرا صحیح کیا ہوتا تو پھر تو یہ سوال اٹھتا ہی نہیں تھا۔ یہ جو سوالات پلٹا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ ٹھیک نہیں۔ جو خلاصہ اس گفتگو کا ایک بات کہنی ہے، جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت نے مجھ سے کہا کہ مولوی محمود اگر اللہ تعالی نے زندگی دی اور اب حج کے بعد ہندوستان پہنچے تو میرے لیے بندوبست کرنا کہ میں انگلش پڑھوں، اور انگلش پڑھ کے اب میں یہ کروں کہ لندن چلا جاؤں، انگلینڈ چلا جاؤں، اور وہاں جگہ جگہ جا کر اسلام پہ تقریر کروں اور لوگوں کو سمجھاؤں کہ اللہ کا دین کیا ہے اور صحیح چیز کیا ہے۔ یہ ان کا مزاج تھا، لیکن
کچھ لوگ ایسے بھی رہے جنہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انگلش کا ایک لفظ بھی کوئی بول جائے. محدثین اس وقت کے انہوں نے کہا جو زبان فلسفے کی استعمال کرتے ہیں معتزلہ، ابو الحسن آپ یہ زبان نہ استعمال کیجیے. ابو الحسن رحمۃ اللہ نے کہا پھر میں کیا کروں، اسی ذریعے سے ان کا رد کرنا ہے. اور ان کے ایک شاگرد ابو عبداللہ بن خفیف کہتے تھے کہ میں نے شیخ کو دیکھا ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو، مجھے بڑا شوق تھا کہ جس آدمی کا ڈنکا پٹ رہا ہے اور جو آدمی اتنا شہرت یافتہ ہے آخر یہ شخصیت ہے کیا. تو میں شیراز سے چل کے بصرہ پہنچا اور بغداد آیا تاکہ حضرت کی زیارت کروں. اور میں نے دیکھا وہ کہیں معتزلہ کے پاس گئے اور معتزلہ نے ان سے سوالات پوچھنے شروع کیے. تو پہلے تو خاموشی سے سنتے رہے، پھر انہوں نے کہا یہ جو تم نے فلسفے کا مسئلہ بیان کیا ہے یہ اس طرح غلط ہے، یہ اس طرح غلط ہے، یہ اس طرح، ایک ایک کو جواب دیتے رہے. اور جب اٹھے تو میں ان کے ساتھ چل پڑا تو میں نے انہیں سر سے پاؤں تک دیکھا. تو ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے پوچھا کیا دیکھتے ہو؟ میں نے کہا آپ کی کتنی آنکھیں ہیں، کتنی زبانیں ہیں، کتنا آپ کا دماغ ہے، ایک ایک آدمی کو آپ جواب دے رہے ہیں، ایسی شخصیت میں نے نہیں دیکھی. تو بس وہ ہنستے رہے. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے خود کیوں نہیں گفتگو کا آغاز کیا، آپ نے تقریر نہیں کی، آپ خاموش رہے، انہوں نے پوچھا پھر آپ نے جوابات دیے، یہ کیوں؟ تو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہا کہ میرے بھتیجے، میرے بیٹے، یہ جو جملے کہتے ہیں یہ بہت سخت ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، میں ان جملوں کو اپنی زبان میں بھی نہیں لانا چاہتا. اس لیے جب انہوں نے بات کی تو جواب دینا واجب ہو گیا، میں نے واجب کی اطاعت کی ہے، فرض پہ عمل کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جو دوسری شخصیت تھی وہ مصر میں تھے اور انہوں نے عقیدہ مرتب کیا، اور عقیدہ طحاویہ کے نام سے اب تک ان کی کتاب باقی ہے. اور تو اور جو عقیدے میں بہت زیادہ شدت جن کے ہاں ہے سعودیہ والے اور سلفی لوگ، ان کے ہاں اب تک وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور قیامت تک وہ کتاب جب تک اللہ کو منظور ہے باقی رہے گی. اور عقیدہ انہوں نے مرتب کیا کہ توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اور تیسری بڑی شخصیت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور وہ منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ بالکل ان ہنگاموں سے دور ماوراء النہر میں تھے. ماوراء النہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ علاقے جو دریا سے پار ہوں، نہر کہتے ہیں نا دریا کو، تو دریا سے بھرے ہوں، پار ہوں. حجاز سے چلنا شروع کریں اور خشکی کا راستہ برابر آتا جاتا ہے افغانستان تک. اور افغانستان کا وہ حصہ جو روس سے ملتا ہے، جہاں جا کر بڑے بڑے دریا آتے ہیں جو ایک طرح سے حد بنے ہوئے ہیں اور جنہیں عبور کرنا کچھ آسان نہیں. سردیوں میں اتنی شدید برف باری ہوتی ہے کہ دریا جم جاتا ہے. یہاں بھی ایک اسٹیٹ ہے ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ اس پہ اپنی سواریاں دوڑاتے ہیں اور گرمیوں میں پگھل جاتا ہے تو پھر تو وہ سمندر بن گیا. جیہون ایک کا نام ہے اور ایک کا نام ہے سیہون، یہ دو دریا ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے عرش کے نیچے سے 4 دریاؤں کو دیکھا ہے، نکل رہے تھے، نیل، فرات، جیہون اور سیہون. یہ جو روس کے دریا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے انہیں دیکھا تھا، عرش کے نیچے سے نکل رہے. اس وقت جیہون اور سیہون کو کون جانتا، اتنا زیادہ ہوگا. مگر یہ دریا ہیں، اس دریا سے پیچھے جو علاقے آتے ہیں، سمرقند ہے، بخارا ہے، بلخ ہے، خوارزم ہے، مسلمانوں کی پوری تاریخ اس سے وابستہ ہے. اور ان علاقے کے لوگوں کے خاص طور پہ حنفی فقہا پر جو احسانات ہیں، اور جتنے بڑے بڑے حنفی فقہا وہاں پیدا ہوتے رہے، قیامت تک اس علاقے کے احسانات کے سامنے حنفی اور مسلمان سر نہیں اٹھا سکتے. بلخ اور بخارا کا جو یہ بار بار ذکر کرتے ہیں نا علامہ اقبال بھی اور دوسرے بھی، یہ سارے وہاں کے علاقے.
جہون اور سہون کو کہتے تھے کہ اس سے پیچھے ماورا النہر، یہ علاقے. یہاں پر یہ تیسری ہستی تھی ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی. اور تاریخ کی نظر سے جن لوگوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ اللہ کے اتنے مٹے ہوئے بندے تھے کہ اب ہم جب سوچتے ہیں کہ کہیں ان کی زندگی کے متعلق کچھ پتا چلے، کچھ پتا نہیں چلتا. اور یہ تاریخ کی کوئی پہلی کوتاہی نہیں ہے، اب تک بھی یہی ہے. ابو منصور رحمت اللہ علیہ انہوں نے ماتریدی، انہوں نے عقیدے پہ لکھا اور حنفی فقہا نے ان کے عقیدے کو لیا. اور بات یہ تھی کہ وہ چونکہ ہنگاموں سے دور تھے، اس لیے عقل اور وحی ان دونوں کے درمیان انہوں نے جو مطابقت پیدا کی، اور عقل اور وحی کے درمیان جو ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ نے کیا تھا، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق آ گیا. چونکہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کا براہ راست ٹکر تھی معتزلہ سے، تو اس لیے وہ بعض جگہ پر عقل کا اور بعض جگہ پر وحی کا پلڑا ان کی معتزلہ کا رد کرتے ہوئے قائم نہیں رکھ سکے. اور وہ منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کو چونکہ کسی سے ٹکر ہی نہیں تھی، اس لیے وہ اس دریا کے ساحل پر کھڑے ہو کر دیکھتے رہے اور انہوں نے لکھا. تو حنفی فقہا جتنے تھے انہوں نے ماتریدیوں کا عقیدہ اپنا لیا، ابو منصور ماتریدی کا. اس لیے ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مسلک کے اعتبار سے حنفی ہیں اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی. اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان چند ایک مسائل ہیں جن پہ اختلاف ہوا ہے. اس کو اگر پڑھنا ہو تو شبلی نے جو الکلام لکھی ہے اس میں ہیں وہ چیزیں. اور پچھلے زمانوں میں جتنے حنفی ہوتے تھے یہ ماتریدی ہوتے تھے. یہ تو اب کچھ عرصے سے لکھتے ہیں کہ ہم اشعری بھی ہیں اور ماتریدی بھی ہیں، وگرنہ اصل حنفی فقہا وہ سب ماتریدی تھے. حتیٰ کہ حیرت ہوتی تھی کسی کو کہ حنفی ہو کے اشعری ہو گیا، یہ کیسے؟ ابو منصور رحمت اللہ علیہ کے کوئی حالات نہیں ملتے کہ یہ آدمی کون تھا، اب تک تو ہمیں نہیں ملے گئی. چند ایک شخصیتیں ایسی ہیں جن کے متعلق کچھ پتہ نہیں چلتا یہ آدمی کون تھا، زندگی کیسے گزری. ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ ایک صفحہ مشکل سے ان کے حالات کا شاید مل جائے، اتنا بھی نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہندوستان میں ابھی گزرے ہیں شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کا قرآن پاک کا اردو ترجمہ ہے، پڑھنے کے قابل. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات کچھ نہیں ملتے، بس دو چار کرامتوں کا ذکر ہے. سر سید نے آثار السنادید میں حضرت کے متعلق بہت لقب لکھ دیے ہیں کہ حضرت والا ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، یعنی بہت شمس العلماء تھے اور یہ تھے. باقی کام کی بات دو فکریں ہی ہیں، بس کچھ نہیں. اس لیے کہ ان لوگوں کو اصل میں کام مطلوب تھا، اپنا نام نہیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات اتنے بھی نہیں ہیں کہ ایک صفحہ مکمل طور پہ لکھا جا سکے، کچھ پتہ نہیں چلتا. لیکن ترجمے کو دیکھیے، 1205 میں مکمل کیا اور اب 1425 آ گئی ہے. آپ اندازہ کر لیجئے یہ 220 برس گزر گئے ہیں اور اب تک اساتذہ ہمارے کہتے تھے کہ یہ ترجمہ اگر اللہ تعالیٰ اردو میں قرآن نازل کرتا تو اس ترجمے کے ٹکڑوں کے ٹکڑے نازل. اسی طرح ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ نے جو عقیدہ مرتب کیا وہ مستقل اب کتاب کی صورت میں مل جاتا ہے. یہ تھا معتزلہ کا فتنہ. اور 4ویں صدی میں اب جو لوگ ان کے شاگرد آئے ہیں، خاص طور پہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے بڑی بڑی شخصیات تھی. جوینی تھے، بیک واسطہ ان کے شاگرد تھے. ابو اسحاق شیرازی تھے، امام الحرمین تھے، اسفرائینی تھے. اسفرائینی سے ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ آپ کا علم اتنا بڑھ گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ جیسا آدمی دنیا میں نہیں. تو انہوں نے کہا تم میرے استاد ابو الحسن باہلی کو جانتے ہو؟ ان کا علم اگر سمندر تھا تو میرا علم ایک قطرہ ہے. وہ اتنے بڑے آدمی تھے
اور پھر کہنے لگے کہ ان کے استاد ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ تھے اور وہ کہتے تھے باہلی کے اشعری کے مقابلے میں میرا علم اتنا ہی ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں قطرہ. ان چیزوں نے جا کر معتزلہ کے فتنے کو توڑا اور حکمرانوں میں دوسری طرف محدثین کا اثر اور رسوخ بڑھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ ایک اور تحریک اٹھی اور وہ تھے باطنی. اور باطنیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہر ایک چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو وہ ہے جو مولویوں تک ظاہر میں پہنچا ہے اور ایک پہلو وہ ہے جو باطن میں ہوتا ہے، اور تم لوگ باطن کے فلسفے پر عمل کرو، ظاہر کو چھوڑ دو. 5ویں صدی کے نصف تک یعنی 324 ہجری میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، 331 میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور 333 میں ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. پھر ان کے شاگرد اور ان کے شاگرد 125 برس تک ان کی بساط جمی رہی ہے. اور اسی 4 صدی کے آخر پہ ایک یہ فتنہ اٹھا باطنیوں کا اور اخوان الصفا کا، اور وہ اتنی مؤثر تحریک تھی کہ 90 برس کے قلیل عرصے میں اسپین سے لے کے بغداد تک اور مصر تک اور ماوراء النہر تک کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہے اور وہ باطنیوں کے عقیدے سے واقف نہ ہو. یہ ایک نیا فتنہ تھا اور اللہ نے ان کے توڑ کے لیے 450 ہجری کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کو پیدا کیا، اور ان میں بڑی شخصیت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. انہوں نے اس کا رد کیا اور ان کے بعد پھر جو لوگ آئے ہیں انہوں نے ان کا رد کیا. اس پہ انشاءاللہ کل آپ سے بات کریں گے. خشک موضوع ہے.